دین اسلام دین رحمت ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ خیر کے کام، پن کے کام، نیکی کے کام، بہتر کام، بھلائی کے کام، اچھے کام اور انسانیت اور مانوتا کے کام کرنے کا ہمیشہ یہ دھرم، یہ دین حکم دیتا ہے۔ آپ ہی دیکھ لیجئے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں جو غلطی یا کمی یا کوتاہی یا لغو یا رفث انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، ان سے اپنے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے دین اسلام نے کچھ اور حکم نہیں دیا کہ اور 2-4 روزے رکھ لو یا اس طریقے سے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ غریبوں کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، بھوکے انسان کو کھلاؤ، محتاج انسان کی محتاجگی کو دور کرو، غریب انسان کی غربت کو دور کرو، جن کے گھر میں کھانے کی چیز موجود نہیں ہے ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے صرف مالداروں کے لیے عید نہیں ہے، عید کے دن خوشی صرف مالداروں کے حق میں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ خوشی ہر ایک گھر میں ضرور پہنچنی چاہیے کہ صدقۃ الفطر جب ایک مسلمان ادا کریں گے، غریبوں تک پہنچائیں گے کہ غریب اور بھوکے انسان کے گھر میں بھی خوشی دوڑے گی، ان کے بھوکے بچے بھی اسی طریقے سے کھا سکیں گے جس طریقے سے مالدار کے گھر میں مالدار انسان کے بچے عید کے دن کھانا کھاتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے عید کے دن خوشی صرف مالداروں کے گھروں تک سمٹ کے نہیں رہنی چاہیے، بلکہ غریبوں کے گھر میں بھی خوشی دوڑنی چاہیے۔ تو دین اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، دین اسلام رحمت کا مذہب ہے۔ صدقۃ الفطر کو کیا صرف مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے، مسلمان غرباء اور مساکین تک ہی پہنچانی چاہیے، یا پھر غیر مسلمین کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو جواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابھی رمضان ختم ہونے آیا، ابھی ہر ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک عبادت کو انجام دینے کی باری آئی ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ الحمدللہ علماء کی زبان سے ہر ایک سال عید الفطر کے موقع پہ آپ حضرات اس موضوع اور اس ٹاپک کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حدیثوں کی روشنی میں چند باتیں آپ کو یاد دلا دوں۔ 3 روایتوں کو اگر آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر اس ٹاپک میں یا اس مسئلے میں یا اس تعلق سے کوئی بھی سوال کسی بھی عالم یا کسی بھی انسان سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی۔ وہ 3 روایتیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور دوسری حدیثوں کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ کس کی طرف سے؟ ہر ایک مسلمان، چاہے وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ہر ایک کی طرف سے صاع من تمر او صاع من شعیر، کھجور میں سے 1 سا یا پھر جو میں سے 1 سا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرض قرار دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر ہر ایک مسلمان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، آزاد غلام، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس کو ادا ضرور کرنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت، اب صدقۃ الفطر کے طور پر کیا ادا کریں گے اور کون سی چیز کو ادا کریں گے، تو اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے کھجور، ایک ہے جو، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر کئی ایک چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور میں سے 1 سا، جو میں سے 1 سا، پنیر میں سے 1 سا، کشمش میں سے 1 سا یا گیہوں میں سے 1 سا ہم لوگ نکالا کرتے تھے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کو ادا کب کرنا ہے؟ تو ناظرین، اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری شریف کے اندر اور دوسری حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ عید کے لیے نکلیں، عید کی نماز کو ادا کرنے کے خاطر آپ گھر سے نکلیں، اس سے پہلے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو غرباء اور مساکین تک آپ کو پہنچا دینا ہے۔ تیسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں کئی ایک چیزیں معلوم ہوں گی، صدقۃ الفطر کیوں ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو ادا کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے، اور اگر وقت پہ نہ نکالیں گے تو کیا ہمارا نقصان ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت،
جو سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ اس روایت کے اندر مصلحت اور فوائد کو بھی بیان فرمایا گیا کہ لغو اور رفث یعنی بیہودہ اعمال و افعال جو بھی روزے کی حالت میں ایک روزے دار سے سرزد ہو گئے یا ہو جاتے ہیں، ان تمام سے ایک روزے دار بالکل صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی وجہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری مصلحت اور دوسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے خوراک ہے صدقۃ الفطر، مسکینوں کے لیے کھانے کی چیز ہے، مسکینوں کو خوراک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے صدقۃ الفطر کو ضرور بھی ضرور ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ ہے زکوٰۃ مقبولہ، وہ ہے مقبول زکوٰۃ یا مقبول صدقہ، یعنی صدقۃ الفطر اصل میں وہی ہے۔ اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو پھر یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، ان تینوں روایتوں کے ذریعے سے اس بات کا خلاصہ نکلا مکمل طور پر 2 لائن میں۔ پوری بات آپ یاد رکھیے، کبھی بھی مت بھولیے گا کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر چاہے انسان روزہ رکھے یا نہ رکھیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اسی طریقے سے کالے ہوں، گورے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، یا نابینا ہوں، لنگڑے ہوں، ڈسیبل ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی طرف سے صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں، کہ جو مالک ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب کی طرف سے صدقۃ الفطر کو وہ مسکینوں تک ضرور بھی ضرور پہنچائیں اور مسکینوں کو ضرور ادا کر دیں۔ ان حدیثوں کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کی حالات میں جو بھی چھوٹی موٹی غلطی یا کمی یا کوتاہی ہم انسانوں سے ہو جاتی ہیں، چنانچہ صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو یا ان غلطیوں کو، ان لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک سوال ہے کہ صدقۃ الفطر کو کن کو ہم ادا کریں، کن کو دیں؟ اس بات کو آپ عام طور پر ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے آس پڑوس میں جو بھی غربا یا مساکین ہیں، جو بھی مجبور اور لاچار یا محتاج قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ ضرور بھی ضرور ادا کیجیے۔ آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی اس طریقے سے غریب، مسکین، فقیر، قلاش، محتاج آدمی ہیں تو پہلے آپ ان کو دیجیے، ان تک صدقۃ الفطر کو ضرور بھی ضرور پہنچائیے۔ اور ایک سوال ہے کہ صدقۃ الفطر کو کیا صرف مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے یا پھر غیر مسلمین کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ناظرین، بالکل غیر مسلمین کو بھی دے سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو الفاظ ہیں طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کے لیے خوراک ہے یہ صدقۃ الفطر، یا اسی طریقے سے قرآن الکریم کے اندر جہاں بھی زکوٰۃ یا صدقے کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے مسلم یا مشرک یا کافر کی کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر بھی اس طریقے کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ آپ صدقۃ الفطر کو صرف مسلمانوں کو ہی ادا کریں، غیر مسلمین کو بالکل بھی ادا نہ کریں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے گھر کے بازو میں یا آپ کے گھر کے آس پاس میں یا آپ کے محلے کے اندر کوئی بالکل بوڑھا، مجبور، معذور انسان رہتے ہوں اور اسی طریقے سے کمانے والے ان کے کوئی بھی موجود نہ ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن وہ مشرک اور کافر ہوں، تو کیا آپ ان کو صدقۃ الفطر میں سے ادا نہیں کریں گے؟ ضرور آپ کو کرنا ہے ناظرین۔ ادا کتنے کرنے ہیں؟ وہ 2.5 کلو۔ ان چیزوں کو بھی آپ کھاتے ہیں، انہی چیزوں میں سے آپ صدقۃ الفطر کو ضرور بھی ضرور نکالیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، سیکھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔